انشاءاللہ۔ صرف یہ جو حضرات بیٹھے ہیں ان تک یہ پیغام نہیں پہنچ رہا، بلکہ یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ فیس بک پر بھی اپلوڈ ہوگی اور یوٹیوب پہ یہ سارے جو بیان ہیں یہ تک 1000 سے بھی زیادہ لوگ سن لیتے ہیں اس کو، ان سب تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو انشاءاللہ کہا، حالانکہ حضور نے فرمایا جہاں پر میں نے خود شادی کی، جہاں پر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، آسمان سے پہلے جبریل وحی لے کے آیا، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، نبی جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کی زبان بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میں وہی نازل کرتا ہوں میرا محبوب وہ بیٹی سے پوچھنا باقی تھا، اس لیے آپ نے فرمایا انشاءاللہ، حالانکہ حکم آسمان سے آ چکا ہے۔ آپ گھر گئے، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا۔ میں ان حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو اپنی بیٹیوں سے نہیں پوچھتے، اسی طرح ان کے رشتے طے کر دیتے، کسی نشئی بھنگی کے ساتھ ان کو باندھ دیا جو سامنے انسان ہی نہیں ہے، جانوروں کی صفت رکھتا ہے، ان کو میں پیغام دینے جا رہا ہوں کہ بیٹیوں کا حق ہے کہ ان سے پوچھا جائے۔ آپ گھر گئے، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا، بیٹی فاطمہ تیرے لیے علی کا رشتہ آیا ہے، تو حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی۔ شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اگر بیٹی خاموش ہو جائے تو شریعت کے اندر یہ ہاں سمجھی جاتی ہے۔ حضور واپس گئے، آپ نے منبر پر سارے لوگوں کو جمع کیا، منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا لوگو میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ پھر آپ نے نکاح پڑھایا۔ حضرت علی نے ایک لمبا شکر کا سجدہ ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے نبی کی بیٹی آج میرے گھر آ رہی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت اس طرح گزرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جب ان دونوں حضرات کا نکاح ہوا حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا، مرتبہ ان کے درمیان لڑائی ہو گئی، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، تو حضرت علی جو تھے نا وہ ناراض ہو کر مسجد کے اندر چلے گئے۔ کچی مسجدیں تھیں اس وقت، جیسے آج کل کہتے ہیں نا پرانے زمانے کے اندر مکان کچے تھے لیکن لوگ سچے تھے، اسی طرح آج مکان پکے ہیں لیکن لوگ سچے نہیں ہیں۔ حضرت علی مسجد کے اندر چلے گئے، وہاں جا کر لیٹ گئے مٹی پر۔ جب حضور حضرت فاطمہ کے گھر گئے تو آپ نے حضرت علی کا پوچھا بھی علی کہاں گئے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مجھ سے ناراض ہو کر مسجد کے اندر چلے گئے۔ تو حضور مسجد کے اندر تشریف فرما ہوئے، آپ نے دیکھا کہ حضرت علی مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے حضرت علی کو اس طرح ہاتھ مارا اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ، مٹی پر سونے والے اٹھ کھڑا ہو۔ جب حضرت علی نے حضور کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ آپ گھر گئے، حضور نے گھر کی زندگی کیسے سمجھائی ہے۔ 23 سال کا زمانہ حضور کو ملا ہے اور 23 سال کے زمانے کے اندر ایسے لوگوں کو بدلنا ہے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، جو پانی کے نام پر خون کی ندیاں بہا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر حضور نے انقلاب پیدا کرنا ہے، اور ایسا انقلاب پیدا کیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور یہ گھر کی زندگی سمجھا رہے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر اگر لڑائی ہو جائے تو ان کی صلح کیسے کروانی ہے۔ یہاں پر باپ بیٹی کو اپنے گھر بلا لیتا ہے، ماں بیٹی کو گھر بلا لیتی ہے کہ آپ ادھر آ جائیں، میرے پاس رہیں، ہم دیکھتے ہیں کیسے یہ آپ کو نہیں بساتے۔ یہ ہر والدین کو یہ پیغام دینا جا رہا ہوں۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، گھر لے کے آئے، خود درمیان کے اندر لیٹ گئے، ایک طرف حضرت فاطمہ کو لٹا لیا، دوسری طرف حضرت علی کو لٹا لیا، دونوں کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور دونوں کا ہاتھ آپس کے اندر ملایا اور فرمایا بیٹا آپس کے اندر صلح کر لو، تم جھگڑا نہ کیا کرو، لڑائی نہ کیا کرو۔ اس طرح حضور نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی صلح کروائی۔ تو ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ جنگ کے اندر حضور گئے، حضرت علی ساتھ ہے۔ خیبر کا جو مقام ہے، جو مشہور ہے حضرت علی کی بات، خیبر فتح نہیں ہو رہا، آپ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ کے اندر جھنڈا دیا، خیبر فتح نہیں ہوا۔ بعد کے اندر حضرت عمر کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، خیبر فتح نہیں ہوا۔ تو حضور نے اعلان کیا کل میں اس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی ہے۔ تو اگلے دن حضرت علی نہیں آئے، بیمار تھے، ان کی آنکھوں کے اندر درد تھا، خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ تو آپ نے پوچھا بھی علی کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حضرت علی کی آنکھ کے اندر درد ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے۔ حضور نے فرمایا علی کو بلا کے لے کے آؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، آپ نے آنکھ پر ہاتھ پھیرا، حضرت علی کی نا فوراً آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جان دے، قطروں کو سمندر، ذروں کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت علی کی آنکھ پر ہاتھ لگایا، فوراً ان کا درد جو تھا وہ جاتا رہا۔
اس کے بعد آپ نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا. صاحب نے جو مقابل تھا وہ ان کا پہلوان تھا اور بڑا طاقتور تھا، 100 آدمیوں کو پچھاڑ دیتا تھا. جب حضرت علی اس کے پاس پہنچے، حضرت علی کا نا قد چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا. جب اس کے پاس پہنچے تو مرحب کہنے لگا، جا کسی اور کو بھیج، تو مجھ سے نہیں لڑ سکتا. تو حضرت علی کہنے لگے، اے مرحب، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، لڑ تو صحیح. جب حضرت علی قریب ہوئے، اس نے پہلا وار کیا. حضرت علی نے اپنی تلوار کے ساتھ روکا، پھر حضرت علی نے وار کیا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، سے لے کر پاؤں تک مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس طرح مسلمانوں نے یہ خیبر فتح کیا، اور یہ فتح اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کے ہاتھ کے اندر رکھی تھی. شہادت ان کی مختصر وقت میں ان کی شہادت بیان کر دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کے مقام پر ان لوگوں کو پچھاڑا تھا، ان کو شکست دے تھی. ان کو یہی غصہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے شکست کھائی ہے، ان کو ہم رہنے نہیں دیں گے. تو انہوں نے عبد الرحمن ابن ملجم کو تیار کیا کہ آپ نے حضرت علی کا قتل کرنا ہے، ان کو شہید کرنا ہے. حضرت علی کی عادت یہ تھی، جب بھی فجر کی نماز کے لیے نا گھر سے نکلتے تھے تو اونچی آواز سے کہتے تھے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. جب بھی مسجد کی طرف آتے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا، اس نے 1 مہینہ پہلے اس نے خنجر کو، زہر کے اندر زہر آلود خنجر تھا، 1 مہینہ پہلے سے رکھا ہوا تھا. اسی طرح حضرت علی اپنے گھر سے نکلے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتے ہوئے. عبد الرحمن ابن ملجم کو موقع مل گیا، وہ سامنے آ کر اس نے حضرت علی کے نا سر پر وار کیا. ایک مرتبہ حضرت علی بیمار ہوئے تھے پہلے حضور کے دور کے اندر، تو حضور پوچھنے کے لیے گئے تو حضرت علی کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ گیا ہے. آپ نے فرمایا، نہیں، تو اس وقت مرے گا جب تیری یہ داڑھی رنگین ہو جائے گی. تو حضرت علی کو جب عبد الرحمن ابن ملجم نے خنجر مارا، سر کا خون داڑھی کے اندر آ گیا، پتہ چل گیا کہ اب میری شہادت کا وقت آ گیا ہے. آپ نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا، حضرت حسن کو بھی اور حضرت حسین کو بھی، اور نصیحت کی، بیٹا دین اور دنیا آپس کے اندر ٹکراتے رہیں گے، کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کی خاطر دین کو چھوڑ دینا، کبھی بھی ایسا نہ کرنا، بلکہ دین کی خاطر دنیا کو چھوڑ دینا، یہ آپس کے اندر ٹکراتے رہیں گے. پھر چاہے کربلا کا میدان ہو، ایک بھائی کو زہر کے اندر تڑپا تڑپا کے شہید کر دیا گیا، دوسرے بھائی کو کربلا کے میدان کے اندر خاندان کے سمیت ذبح کر دیا گیا. پھر ان لوگوں نے دنیا کے ساتھ اپنا ہاتھ نہیں ملایا، حالانکہ اگر آپ یزید کے پاس چلے جاتے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، تب بھی ان کی جنت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن لوگوں کو موقع مل جاتا کہ انہوں نے ظلم کے آگے سر جھکا دیا تھا، ہم بھی جھکا لیں، لیکن انہوں نے پیغام دیا، حسین ذبح تو ہو سکتا ہے لیکن اپنا سر نہیں جھکا سکتا. عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تا مکھ نہ موڑے، بھاویں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بننے. 72 لوگ 40,000 لوگوں کا مقابلہ کر رہے، کوئی ہے جوڑ لڑنے کا؟ لیکن انہوں نے کہا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا جھنڈا بلند رہنا چاہیے. انہوں نے 72 لوگوں نے 40,000 کا مقابلہ کیا. یہ ہم ان کے نام لیوائیں، ہم حضرت علی کے نام لیوائیں، ہم حضرت حسن حسین کے نام لیوائیں ہیں، اور ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر کے اندر ایک واقعہ عرض کر دوں، اور جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ نصیب فرمائے. آپ نے نا حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا، علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا، جنت کے اندر نا، پوری جنت کے اندر ایک نور پھیل جائے گا. لوگ پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو بتایا جائے گا، علی اور فاطمہ اپنی جنت کے اندر بیٹھ کر مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کو روشن کر دیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.